کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں ایسا عمل اور نیکی کا ایسا کام بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تعریف و توصیف اور حمد و ثنا، اس کی بڑائی، عظمتیں، پاکی اور بے عیبی بیان کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضامندی کے برابر اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ سورہ کہف کے اخیر کی دو آیتیں خطبہ مسنونہ کے بعد مع ترجمہ پیش کی گئی۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے علاوہ جن نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے ان میں سورہ کہف کی تلاوت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے سے آئندہ جمعے تک پڑھنے والے کے لیے ایک خاص نور کا اجالا اور روشنی رہتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں اور اخیر کے 10 آیتوں کی یہ فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جو ان آیتوں کو پڑھتا ہے، یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ سورہ کہف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سورہ کہف جہاں پر پڑھی جاتی ہے، دکان ہو، مکان ہو یا اور کوئی جگہ ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص سامان تسکین اور اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس قسم کا بیان اور نصیحت سن کر کے لوگ عمل شروع کرتے ہیں، لیکن مطلب کا عمل ہوتا ہے، اپنی غرض کا عمل ہوتا ہے۔ فرض کو چھوڑ کر کے نفلی عبادتوں پر دھیان دینے لگتے ہیں کہ کیوں نہ سورہ کہف کے شروع اور اخیر کی 10 آیتیں یاد کر لی جائیں اور جمعے کو پڑھ لیا جائے کہ آئندہ جمعے تک بس ہمارے لیے نور کا اجالا اور روشنی رہے، اور ہم اپنے گھروں میں، دکانوں، مکان میں پڑھ کر کے ہم اللہ کی طرف سے رحمتیں کیوں نہ اتروائیں۔ یہ ساری خوشخبریاں جو نیکیوں کے تعلق سے ہیں وہ فرائض کے بعد ہیں، فرض عبادتوں کے بعد۔ سب سے پہلا فریضہ نماز ہے جو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس کو سب جانتے ہیں۔ بہرحال آج ایک عنوان شروع کیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، سب سے بڑی اور سب سے آخری، جس کے بعد اور کوئی کامیابی نہیں ہے کہ اس کامیابی اور سفلتا کو
حاصل کرنے کے لیے ہم محنت اور کوشش کریں، بس فائنل کامیابی، اس کے بعد پھر محنت و مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، بس عیش اور موج ہی موج۔ جو آخری کامیابی ہو اور سب سے بڑی کامیابی ہو، اس کی کوشش کرنی چاہیے مسلمانوں کو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان سال صحابی ہیں۔ حضرت معاذ کی عمر صرف 38 سال ہوئی، بس کتنے؟ 38 سال۔ جوان یاد رکھیں، بڑے بزرگ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس عمر کے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھے گا۔ بڑے بھی یاد رکھیں اور نوجوان بھی یاد رکھیں، صرف 38 سال، جس کے تعلق سے یا عمر کے جس مرحلے کے بارے میں عام طور پر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ عیش و مستی کرنے کی عمر ہے، دنیا کی رنگینیوں سے محظوظ ہونے اور انجوائے کرنے کی عمر ہے۔ غیروں کو چھوڑیے، غیر تو دنیا کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں جو نہ دین کے لیے محنت کرتے ہیں نہ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، جن کی زندگی کا اکثر حصہ اور زندگی کا اکثر کریم ٹائم جس کو کہہ لیجئے جوانی کا، بیہودہ حرکتوں میں اور خرافاتوں میں اور لایعنی کاموں میں جس کا کوئی اچھا نتیجہ نہ نکلے، ان میں گزرتا ہے۔ ایک سفر میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سفر میں قافلہ ہوتا ہے اور بھی صحابہ ہیں، اللہ کے یہ حضرت معاذ بن جبل بھی اس سفر میں ہیں، 38 سال عمر، صرف 38 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، یاد رکھیے گا۔ حضرت معاذ اپنی سواری کو تیزی سے ہکاتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے قریب ہو کر کے ہم چلیں۔ معاذ کے اندر جو بے چینی اور تڑپ تھی، اللہ کے رسول نے معاذ کے چہرے سے اس کو بھانپ لیا اور تاڑ لیا۔ آپ نے پوچھا ما حاجتک یا معاذ، معاذ کیا ضرورت ہے؟ حضرت معاذ نے جو جواب دیا، نبی کا پوچھنا معاذ کیا ضرورت ہے، تو معاذ نے جواب دیا اتیتک فی حاجت قد امرضتنی واحزنتنی واثقلتنی، میں آپ کے قریب آیا ہوں ایک ایسی ضرورت کی وجہ سے جس ضرورت نے مجھے بیمار بنا رکھا ہے، مجھے فکر مند بنا رکھا ہے، غموں میں ڈبو دیا ہے، اور میری طبیعت کو اس ضرورت نے بوجھل بنا دیا ہے، مجھے میری زندگی اچھی نہیں لگتی، مجھے کھانا پینا سونا جاگنا اچھا نہیں لگتا، ایسی ایک ضرورت ہے جس نے میرے اندر عجیب سی بے چینی پیدا کر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ وہ ضرورت کیا ہے؟ معاذ نے عرض کیا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار۔ جوان سال صحابی، اے اللہ کے رسول ہمیں ایسی نیکی اور ایسا عمل بتلائیے
جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ صرف لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کی گواہی اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھیے، جزاء بما کانوا یعملون، جزاء بما کنتم تعملون، بار بار یہ الفاظ ملیں گے۔ یہ بدلہ ہے تمہیں تمہارے عمل کا، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو انہوں نے عمل کیا۔ اللہ کے رسول صبح و شام خوب دعائیں پڑھا کرتے تھے، وظیفہ آپ کی زندگی کا روٹین اور معمول تھا۔ ان دعاؤں میں ایک دعا کا جملہ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کی بھیک مانگتا ہوں، اللہ اکبر، جنت مانگتا ہوں، جنت کی بھیک، جنت کا سوال کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ کسی کو جنت میں داخلہ نہیں دلوا پائیں گے۔ یاد رکھیے، آپ زندگی بھر جنت کی بھیک مانگتے رہے اللہ سے، صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ زندگی میں صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ نبی بنائے جانے کے بعد ہمیشہ جنت کی بھیک آپ مانگتے رہے اللہ سے کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے قول اور عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ زبان سے نکلے ایسی باتیں جو نیکی کی ہو، بھلائی کی ہو، بہتری کی ہو، گناہ کی بات نہ نکلے ہماری زبان سے، اور ہم سے ایسے عمل اور ایسے کام انجام پائیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم سے اور ایسے قول و عمل سے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اس سے بھی کیا پتہ چلا؟ عمل ضروری ہے۔ کچھ عمل ہمارے ایسے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں اور کچھ ایسے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ معاذ نے پوچھا، بتائیے آپ ہمیں ایسی نیکی، ایسا نیک عمل جو مجھے جنت میں داخل کرا دے اور جہنم سے دور کر دے۔ صحابہ کا یہ مزاج تھا، بالکل جچے تلے لفظوں میں۔ کبھی کوئی صحابی آتا اور پوچھتا سب سے افضل نیکی کیا ہے، سب سے بہتر نیکی کیا ہے، وہ زیادہ نیکیوں کی فکر میں نہیں رہتے تھے۔ یاد رکھیے گا، زیادہ مطلوب نہیں ہے، بہتر اور احسن، سب سے اچھی نیکی اللہ کے یہاں پیاری ہے۔ اور سب سے اچھی نیکی وہی ہے جس کو کرنے والا پابندی کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ کی سنت کی اتباع و پیروی میں کرے۔ آج امت نے نیکیوں کے نام پر، اچھے کام کے نام پر کام کی بھیڑ کر لیا ہے اور اپنے اوپر مشقت لاد لیا ہے، مشقت لاد لیا جس میں اپنا وقت اور اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں اور کچھ بھی اس پر ملنا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اسلام بالکل خاموش ہے، نہ نبی نے کیا، نہ نبی نے بتایا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی محدث نے کیا، نہ دین کے کسی امام اور بڑے عالم نے کیا، نہ کرنے کا حکم دیا۔ ایسے کاموں میں یہ امت پھنس چکی ہے۔ صحابہ پوچھتے تھے خوب نیکیاں بتائیے، نیکیوں کی بھیڑ کی فہرست دے دیجئے، ایسا نہیں پوچھتے تھے صحابہ، ایسا نہیں پوچھتے تھے۔ آپ ہمیں بتائیے سب سے افضل عمل کیا ہے، سب سے بہتر۔ اور اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا سلسلہ جو ہمارے لیے قائم فرمایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ عمل کرنے والا کہیں نہیں فرمایا۔ سورہ کہف میں بھی اس مضمون کی آیت ہے، سب سے اچھا عمل کرنے والا۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے
کوئی صحابی آتا آپ سے پوچھتا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کوئی ایسی نیکی بتا دیجیے کہ اگر میں اس کو کروں تو میں اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ بن جاؤں اور لوگوں کی نظر میں بھی محبوب اور پیارا بن جاؤں. وہ ابو بکر، اللہ اکبر، جانتے ہیں ابو بکر کی کیا شان ہوگی قیامت کے دن؟ جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، ابو بکر کے لیے رضی اللہ عنہ، اور ہر دروازہ پکار پکار کر کے کہے گا تم ہمیں پار کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ پوچھتے اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسا کلمہ سکھا دیجئے جس کو ہم پڑھیں نماز کے اندر اور ہماری نجات ہو جائے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا آپ نے سکھایا. تو صحابہ کا یہ مزاج تھا. جس گروہ کی تربیت نبی نے کی، جس گروہ کو نبی نے مانجھ کر کے مکمل انسان اور مکمل مومن بنایا، اور جنہوں نے امت کے سامنے ایسے عملی نمونے پیش کیے اور جن کی ادائیں اور جن کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کی شان میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سب سے راضی اور خوش ہو گیا. وہ ایسے سوال کرتے تھے اللہ کے رسول سے، ایسا عمل اور ایسی نیکی بتا دیجئے کہ میں کروں تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب کر دے اور جہنم سے بچا دے. وہ گلیاں نہیں نکالتے تھے، بالکل نپے تلے اور ایسے الفاظ میں جن کو یاد رکھنا بھی مشکل نہ ہو اور عمل کرنا بھی مشکل نہ ہو. اور ایسا وہ کیوں نہیں کرتے؟ مومن کا معراج اور مومن کی کامیابی یہی ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جنت مل جائے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی فائنل اور آخری کامیابی ہے. اس کے بعد اور کوئی کامیابی نہیں رہ جاتی ہے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہو اور یہ سکھایا ہو کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تم محنت و مشقت کرو. بس ایک اور آخری اور فائنل اور سب سے بڑی کامیابی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. قرآن کے الفاظ کیا کہنا ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے دور رکھا گیا. اگر جہنم کے قریب بھی اگر جانا پڑے تو یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے، کیونکہ اس کی آگ کو اللہ رب العالمین نے 70 مرتبہ دہکایا اور دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. اگر اس کے قریب بھی جانا پڑے تو یہ ایک عذاب ہے. اس لیے زحزح کا لفظ آیا ہے، ہٹا لیا گیا، دور رکھا گیا، دور رکھا گیا. فقط وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا. فقط فاز، ہو گیا کامیاب. اسی کی فکر دامن گیر رہتی تھی صحابہ کرام کو. اے اللہ کے رسول اسی فکر نے مجھے بیمار کر دیا ہے. جوانی کی عمر ہے، 38 سالہ عمر میں تو ان کا انتقال ہوا طاعون امواس میں، اور جس وقت یہ سوال کیا تھا اس وقت 38 سال سے بھی کم کے وہ تھے. اے 30 سال کے جوانوں، 25 سال کے جوانوں، 18 اور 20 سال کے جوانوں، کبھی تم جنت اور جہنم یاد بھی کرتے ہو؟ مسجدوں کی یاد بھی آتی ہے؟ کیا تڑپ تھی. 3 لفظ، امرضتنی واحزنتنی واسقلتنی، جو بے چینی میرے اندر ہے اس بے چینی نے مجھ کو بیمار بنا دیا ہے اور مجھ کو غموں میں ڈبو دیا ہے، اور میری زندگی اور میری طبیعت کو اس ضرورت نے بوجھل بنا دیا ہے. کیا خوش نصیب جوان تھے معاذ ابن جبل.
اور نیکیاں تو چھوڑو، جو سب سے بڑی نیکی ہے جس پر دوسری ساری نیکیوں کی قبولیت کا انحصار ہے، نربھر ہوتی ہے ساری نیکیاں اسی نیکی پر، 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز، بڑے بوڑھے بھی معاذ کی اس طلب کو نمونہ اور آئیڈیل بنائیں، اور نوجوان بھی معاذ کی اس طلب اور اس خواہش کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ جس کو مل گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں کے ساتھ اس کامیابی کو قرآن کریم میں دہرایا ہے۔ جو کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے تھے معاذ، اور جس کی تڑپ میں وہ بیمار، وہ غمگین، وہ بے چین ہو چکے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا سارے مجمع سے جو اس سفر میں تھے، لقد سألت عن عظیم، اے معاذ تم نے بڑا بھاری سوال کیا ہے، بہت بڑا سوال کیا ہے۔ سارے اسلام کا اور نبیوں کے سارے نبیوں کو جو دین ملا اور نبیوں کو جو شریعتیں ملی، سب کی تعلیم کا ایک ہی خلاصہ ہے، ایک ہی نچوڑ ہے، سب کی ایک ہی دعوت ہے کہ ساری انسانیت کو جہنم سے خلاص و چھٹکارا ملے اور جنت نصیب ہو۔ سب نبیوں نے اسی کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، ایک جملے میں، ایک سینٹینس میں، بالکل نپے تلے لفظوں میں، اے معاذ تم نے بڑا بھاری سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، لیکن ہے یہ آسان اس کے لیے، اس پر جس کے لیے اور جس پر اللہ آسان کر دے۔ الدین یسر، اللہ کے نبی نے فرمایا دین آسان ہے۔ اگر لوگ اپنے طرف سے دین میں نئی نئی چیزیں اور بدعات داخل نہ کریں، خرافات کو نیک کام نہ سمجھیں، تو دین آسان ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا اللہ کی راہ میں، کیا دیا؟ دین کی راہ میں، دین کو دیا جو کچھ دین کو ضرورت تھی۔ وقت کی ضرورت ہے تو وقت لگایا، مال کی ضرورت ہو تو مال لگایا، اگر جان کی ضرورت پڑے تو جان لگا دی، اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جھوجتا رہا۔ واتقا، اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری، گناہ سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہا۔ وصدق بالحسنى، اور نیکیوں کے بدلے کو سچ جانا، یہ بڑی بھاری بات ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نیکیوں پر جو بدلہ کا وعدہ کیا اللہ نے اس کو سچ نہیں سمجھتے۔ یہ ضروری چیز ہے کہ ہم فلاں نیکی کریں گے جس پر اللہ نے یہ اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، ان سب کو سچ جانا۔ تو اللہ فرما رہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے ہم دین پر چلنا اور نیکی کرنا اور دین پر قائم رہنا سب کچھ آسان کر دیں گے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ معاذ کو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا، آسانی اسی کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا، لیکن اللہ رب العالمین سب کے لیے آسانی نہیں فرماتا ہے۔ جن نیکیوں کے صلے اور بدلے کو سچ نہیں جانتا ہے، یقین نہیں رکھتا ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ جمعے کے دن 20 منٹ خطبہ سننا ان کے لیے مشکل ہے، 20 منٹ کا خطبہ سننا مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔
اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ اس حدیث کو آئندہ جمعے کے خطبے میں پورا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف فرما کر ہمیں جنت نصیب فرمائے اور جہنم سے بچائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہماری نیکیوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ بیماروں کو اللہ رب العالمین شفا دے۔ جن مریضوں اور بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے ان تمام مریضوں اور بیماروں کو اللہ تعالیٰ، اور دوسرے تمام مریضوں کو جن کے لیے درخواست نہیں کی گئی ہے، سب کو اللہ رب العالمین شفائے کلی نصیب فرمائے اور ہم سب کو بیماریوں اور پریشانیوں اور ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ یقیناً وہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔